الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. والعادیات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأصرن به والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. محترم سامعین، عشر ذی الحجہ پر گفتگو ہو رہی تھی، اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ بروج کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. عشر ذی الحجہ کی فضیلت میں بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. آج جس پر گفتگو کرتے ہیں وہ یوم عرفہ ہے. عشر ذی الحجہ کی فضیلت آپ نے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا افضل ایام دنیا ہیں، اعظم ایام دنیا ہیں، سب سے افضل، سب سے عظمت والے یہ دن ہیں. مگر ان دنوں میں بھی، اس عشرے میں بھی یوم عرفہ کو مزید اور فضیلت حاصل ہے. 1 تاریخ سے لے کر کے 8 تاریخ تک، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 8 دن جو ہیں، ان کی فضیلت تو ہے وہ ہے جو سنا آپ نے. یوم عرفہ کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے. یوم عرفہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کا مقام یہ ہے کہ اولاً تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی 2 سورتوں میں 2 مرتبہ قرآن میں اس دن کی قسم کھائی ہے. نمبر 1 سورت حجرات کے اندر قسم، والشفع والوتر، قسم ہے وتر کی، طاق دن کی. باتفاق علماء، اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے، اب بعض روایتیں بھی ہیں کہ وتر سے طاق سے مراد یوم عرفہ ہے. اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے. دوسرا مقام جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے سورت بروج ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قسم ہے آسمان کی جو برج والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے یوم موعود کی، وشاہد، اور قسم ہے یوم شاہد کی، ومشہود، اور قسم ہے یوم مشہود کی. یہاں اللہ تعالی نے 3 دن ہے جن کی قسم کھائی. والیوم الموعود وشاہد ومشہود. یوم موعود سے مراد یوم القیامہ ہے. شاہد سے مراد یوم شاہد یعنی یوم الجمعہ ہے. اور ومشہود، یوم مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. تو اس طرح سے یوم عرفہ کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ کی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور آپ نے اس کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ
ماضیۃ والباقیہ وصیام یوم عرفہ تھا. اور دوسری روایت کیا ہے؟ اور اس سے آگے اور پوچھا گیا یوم عاشورہ کے متعلق تو آپ نے تو کفر السنہ. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یوم عاشورے کے روزے کی کیا فضیلت ہے، یعنی 10 محرم کی. آپ نے فرمایا عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے کہ عاشورے کے ایک روزے سے اللہ سال بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو کفر السنہ، پچھلے سال کے گناہ، ایک سال کے گناہ، گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے میں کیا بارے میں، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق کیا پوچھنا. یوم عرفہ کے روزے سے تو 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ. یہ بڑی فضیلت ہے. جو انسان عرفہ کا ایک روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا، ایک روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف ہوئے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ. حدیث صحیح مسلم کی ہے. اللہ اکبر. ایک دوسری روایت میں ہے اللہ اکبر، جو اس کے الفاظ یہ آئے ہوئے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. اے لوگو، عاشورے کے روزے کے متعلق تم پوچھتے ہو تو عاشورے کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ. یہ روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے. یہاں 2 چیزیں سامنے رکھنی ہیں. نمبر 1، یہ یوم عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ انسان، یہ شرط ہے کہ انسان کوئی گناہ اور برائی نہ کرے. روزہ رکھ کر کے اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنے ہاتھ اور پیر کو، اپنے اعضاء کو گناہوں اور برائیوں سے بچائے. یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا. امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون یوم عرفہ کو کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. ایک صحابی اس عورت پر اپنی نگاہ اٹھائے، اس کو دیکھنے لگے. آپ نے کئی بار اشارہ کیا لیکن وہ باز نہیں آئے. تب آپ نے فرمایا میاں تم اپنی آنکھوں سے اس غیر محرم عورت کو، اجنبیہ عورت کو دیکھ رہے ہو، اپنے نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے. یاد رکھو یہ یوم عرفہ ہے. یہ آج یوم عرفہ کو جس انسان نے روزہ رکھا اور پھر روزہ رکھنے کے ساتھ اپنے آنکھ اور کان کی حفاظت کیا، اپنے روزے کو گناہوں اور برائیوں سے بچایا، تب اس کے گناہوں کا کفارہ ہی روزہ بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم زیادہ روزہ عاشورے کا، پورے
عشرے کا نہیں رکھ پاتے، جتنا رکھ سکتے ہیں رکھیں، لیکن یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، خاص خیال رکھیں۔ یوم عرفہ کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہوں، اس کا ذرا خیال رکھیں۔ اور جب آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں تو رسمن نہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت آپ کے مد نظر ہو، روزہ رکھیں اس تصدیق کے ساتھ کہ واقعی اگر ہم نے سچا روزہ رکھا تو ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس پر یقین ہو۔ اگر کسی آدمی کو کوئی ڈھلمل یقین ہے، بھائی اتنے ایک نیکی سے اتنا گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سال بھر کے گناہ، اگر اس پر یقین نہیں، ایمان نہیں، 100% اس کی تصدیق نہیں کرتا تو اس کے روزے سے کوئی اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے تو اس یقین کے ساتھ، نمبر 2 احتساب کے ساتھ روزہ رکھے۔ آج فرمایا لا عمل الا بنیت ولا اجر الا بحسبۃ، اے لوگو کوئی عمل بغیر نیت کے قبول نہیں، اور کسی بھی نیت کا اللہ تعالیٰ بغیر احتساب کے اجر و ثواب نہیں دیتا۔ احتساب، اس لیے ہمیشہ کسی بھی عمل کے قبول اور اس پر اجر و ثواب 2 شرطوں سے ملتا ہے۔ نمبر 1 ایمان اور یقین، اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا دل سے اس کی تصدیق اور 100% اس پر یقین ہو۔ نمبر 2 ہم روزہ رکھیں تو جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے لالچ میں روزہ رکھیں، ہم اس لیے روزہ رکھیں کہ گرمی تو ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس لیے رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہم گنہگار کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دے۔ یہ احتساب، تو یہ دونوں شرطیں مد نظر رکھیں اور ان دونوں شرطوں کے ساتھ عرفے کا روزہ رکھیں، اور ہر اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنے دل و دماغ، اپنے ہاتھ اور پیر کو گناہوں اور برائیوں سے بچائیں، محفوظ رکھیں۔ ایک دوسری چیز یہاں اور ہے، وہ یہ ہے کہ عرفے کے روزے کی جو اتنی فضیلت آپ سن رہے ہیں، ایک غیر حجاج کے لیے، جو لوگ حج میں نہیں ہیں ان کے لیے ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، مینا میں ہو، مزدلفہ عرفات میں ہو، اگر کوئی شخص روزہ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی شخص حج کر رہا ہے، احرام میں ہے، حج کر رہا ہے، حاجی ہے، تو حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہیں ہے۔ ہاں، جو انسان حج نہیں کر رہا ہے، حالت احرام میں نہیں ہے، وہ یقیناً روزہ رکھے، اس کے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا تو 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، جو فضیلت اس کا مستحق بنے گا۔ حاجی نہیں روزہ رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں جب عرفات میں پہنچے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور کی حدیثیں آگے آئیں گی، آپ ہمیشہ لوگوں کو یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے تھے، لیکن جب حج کرنے کے لیے آپ آئے، حجۃ الوداع میں آئے حج کرنے کے لیے، اب عرفات کے دن لوگوں کو شک ہونے لگا کہ اللہ کے رسول روزہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس میں کئی کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول یوم عرفہ کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے، تو آج بھی رکھے ہوں گے، آج تو اور فضیلت والا دن ہے، آج تو روزہ رکھنے کا اور بڑا اجر و ثواب ہے۔
ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا، دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں، اللہ کے رسول حج میں ہیں، سفر میں ہیں، یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا ہوگا۔ صحابہ کرام کے مابین عین موقع پر یوم عرفہ کے دن وقوف عرفہ کی حالت میں میدان عرفات میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا روزہ ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہے، اور دونوں اپنے اپنے سمجھ سے بات کر رہے تھے۔ بات آگے بڑھی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، کون پوچھے؟ تو ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ رضی اللہ، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ام الفضل، انہوں نے جب جھگڑا سنا تو لوگوں سے کہا دیکھو تم لوگ جھگڑو نہیں، میں ایک ترتیب بتاتی ہوں، وہ ترتیب استعمال کرو، ابھی پتا چل جائے گا اور سارے حج والے لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، پورے عرفات کے میدان کے لوگ دیکھ لیں گے، سب کا اشکال دور ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا میں ایک پیالہ بھر کے دودھ دیتی ہوں اور دودھ کا پیالہ لے جا کر کے نبی علیہ السلام کو پکڑاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دودھ کبھی رد نہیں کرتے، یہ دودھ لے کر کے جاؤ، اگر دودھ کا پیالہ لے کر کے آپ پی لیں تو سمجھ جاؤ کہ روزہ نہیں تھا، اور اگر روزے سے ہوں گے تو آپ واپس لوٹا دیں گے۔ بڑی اچھی یہ تدبیر تھی، حضرت ام سلمہ، حضرت ام الفضل نے دیا، صحابہ کرام لیے اور لے جا کر کے نبی علیہ السلام کو پکڑایا۔ نبی علیہ السلام نے لپک کر کے پیالہ پکڑا، اونٹنی پر بیٹھے تھے، اونٹنی ہی پر آپ نے پی لیا، اور سارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں آپ روزہ نہیں ہیں۔ قیامت تک کے لیے اختلاف ختم ہو گیا۔ تو یہ فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو حج میں نہیں ہیں۔ جو انسان 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن حاجی اس سے بڑے عمل میں ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی سنت اور عمل کے مطابق اسوہ بناتے ہوئے آپ کی پیروی میں حاجی یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔